تاریخ کے اوراق پر کچھ نام ایسے لکھے ہیں جو کبھی مدھم نہیں ہوتے۔ انہی میں ایک نام ہے سکندر اعظم، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنے عزم، جرأت اور تعلیم کے ذریعے دنیا کے نقشے کو بدلنے کی بنیاد رکھی۔ مگر سوال یہ ہے، وہ لڑکا جس کی عمر صرف 20 برس تھی، اس نے اپنی سلطنت کی باغ کیسے سنبھالی؟ 356 قبل مسیح مقدونیہ کے شہر پیلا میں سکندر نے آنکھ کھولی۔ اس کا باپ فلپ دوم مقدونیہ کا بادشاہ تھا، جو سخت گیر مگر مدبر حکمران مانا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے سکندر نے شاہی دربار کی سیاست اور فوجی قوت کو قریب سے دیکھا۔ سکندر کی ماں ملکہ اولمپیاس اپنے بیٹے کو یہ یقین دلاتی تھی کہ وہ کسی عام انسان کا بیٹا نہیں بلکہ خداؤں کی مرضی سے دنیا پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ یقین اس کے دل میں ایک غیر معمولی خود اعتمادی پیدا کرتا گیا۔ بچپن ہی سے فلپ دوم نے سکندر کو گھڑ سواری اور جنگی تربیت دلائی، مگر اصل تحفہ اس وقت ملا جب اس یونان کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو کے سپرد کیا گیا۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، سیاست، سائنس اور فنون لطیفہ پڑھایا اور یہ سکھایا کہ علم تلوار جتنا ہی طاقتور ہتھیار ہے۔ بچپن کے مشہور واقعات میں ایک دن دربار میں ایک وحشی گھوڑا لایا گیا، کوئی اسے قابو نہ کر سکا۔ ننھے سکندر نے غور کیا کہ گھوڑا اپنی ہی پرچھائی سے خوف زدہ ہے۔ اس نے گھوڑے کو سورج کی طرف کیا اور پھر اس پر سوار ہو گیا۔ یہ گھوڑا بوسیفالس کھلایا جو سکندر کا ہمیشہ کا ساتھی بنا۔ نوجوانی میں سکندر نے اپنے باپ کی مہمات میں بھی حصہ لیا۔ ایک موقع پر چیورونیا کی جنگ میں اس نے اپنے فوج کی قیادت کی اور مقدونیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب نے دیکھ لیا کہ سکندر میں ایک حقیقی سپہ سالار کی صلاحیت موجود ہے۔ سکندر نے نہ صرف فوجی حکمت عملی سیکھی بلکہ عوام کے دل جیتنے کا ہنر بھی پایا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ کھاتا، ان کے دکھ درد سنتا اور یہی تعلق بعد میں اسے ایک محبوب لیڈر بناتا گیا۔ جب وہ صرف 19 برس کا تھا تو فلپ دوم نے مہم پر جاتے وقت سلطنت کی نگرانی سکندر کے سپرد کر دی۔ نوجوان شہزادے نے نہ صرف بغاوتیں دبائیں بلکہ حکمرانی کے میدان میں اپنی قابلیت بھی ثابت کر دی۔ لیکن 336 قبل مسیح میں فلپ دوم قتل کر دیا گیا۔ اچانک سلطنت بحران میں پڑ گئی۔ بہت سے لوگوں کو لگا کہ ایک 20 سالہ لڑکا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، مگر سکندر نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے برق رفتاری سے دشمنوں کو کچلا اور تخت پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کیونکہ فلپ کی وفات کے بعد کئی شہروں نے بغاوت کر دی، سکندر نے سختی اور حکمت دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ان بغاوتوں کو ختم کیا اور خاص طور پر تھیبس کی بغاوت کو کچل کر واضح کر دیا کہ وہ کمزور حکمران نہیں ہے۔ اس نے اپنی فوج کو اعتماد میں لیا اور اپنی قیادت کی صلاحیتوں سے انہیں قائل کیا کہ وہ اپنے والد کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سلطنت کو وسعت دے سکتا ہے۔ یونان کی ریاستوں کو متحد کر کے اس نے ہیلنگ لیگ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور پھر اپنی نظر دنیا کے سب سے بڑی سلطنت یعنی فارس پر ڈالی۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے فارس کے خلاف اپنی مہم شروع کی۔ جنگ گرانیکس میں فتح کے بعد اس نے ایشیا مائنر کے کئی علاقے فتح کیے اور جلد ہی فارس کے بادشاہ دارا سوم سے براہ راست مقابلہ ہوا۔ جنگ اسس میں اس نے دارا کو شکست دی، یہاں تک کہ دارا اپنی فیملی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا۔ سکندر نے اس کی فیملی کی عزت اور حفاظت کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھا، جہاں اسے عوام نے نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ مصر میں اس نے شہر الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک علم و تہذیب کا مرکز رہا۔ 331 قبل مسیح میں اس نے جنگ گوگ میلا میں دارا سوم کو فیصلہ کن شکست دی اور پوری فارس سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ سکندر کی فتوحات یہی نہیں رکی، اس نے افغانستان اور وسطی ایشیا کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ برصغیر کا رخ کیا۔ 326 قبل مسیح میں وہ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے مقابل آیا۔ یہ جنگ سخت تھی کیونکہ پورس نے ہاتھیوں کے ذریعے سکندر کی فوج کو روکا، مگر آخرکار سکندر نے فتح حاصل کی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ شکست دینے کے بعد بھی اس نے پورس کو دوبارہ راجہ بنا دیا اور کہا کہ پورس کو اسی شان سے حکمرانی کرنی چاہیے جس شان سے وہ جنگ لڑا۔ اس فیصلے نے سکندر کو ایک ایسے فاتح کے طور پر بھی نمایاں کیا جو صرف زمینیں جیتنے والا نہیں بلکہ لوگوں کے دل بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کی فوج نے اس کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑی، مگر ہندوستان کی حدود میں پہنچ کر سپاہی تھک گئے اور مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر مجبوراً واپس مڑا اور صحراؤں اور سخت راستوں سے گزرتے ہوئے بابل پہنچا۔ وہاں اس نے مزید فتوحات کے خواب دیکھے۔ اس نے
نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کی۔ یہ صرف تعلقات نہیں بلکہ سلطنتوں کو جوڑنے کی تدبیر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی تقریباً 1% آبادی کے اندر سکندر اعظم کا ڈی این اے موجود ہے۔ 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں اچانک بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ اس کی موت ایک راز ہی بنی رہی۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اسے زہر دیا گیا، جبکہ کچھ کے مطابق وہ بخار یا کسی وبا میں مبتلا ہو گیا۔ سکندر کی سلطنت اپنی وسعت کے اعتبار سے بے مثال تھی۔ یونان سے لے کر مصر، فارس، افغانستان اور برصغیر تک اس کی سلطنت تقریباً 20 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا رقبہ تھا۔ مگر اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی اور اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے باوجود سکندر کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ سکندر اعظم کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ حکمت عزت اور انسانیت کے ساتھ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی جوانی، بہادری، حکمت عملی اور بصیرت نے اسے تاریخ کا ایسا کردار بنا دیا ہے جسے ہمیشہ دنیا کا فاتح اور سکندر اعظم کہا جائے گا۔